سلمان خان کا اصل نام عبد الرشید سلیم سلمان خان ہے۔ اس کی پیدائش 27 دسمبر 1965 کو ہوئی اور وہ ایک ہندوستانی اداکار، فلم پروڈیوسر اور ٹیلی ویژن کی شخصیت ہیں جو بنیادی طور پر ہندی فلموں میں کام کرتے ہیں۔ 3 دہائیوں پر محیط کیریئر میں خان نے متعدد ایوارڈز حاصل کیے، جن میں ایک فلم پروڈیوسر کے طور پر 2 نیشنل فلم ایوارڈز اور ایک اداکار کے طور پر 2 فلم فیئر ایوارڈز شامل ہیں۔ میڈیا میں ان کا حوالہ ہندوستانی سنیما کے سب سے زیادہ تجارتی لحاظ سے کامیاب اداکاروں میں سے ایک کے طور پر دیا جاتا ہے۔ فوربس نے خان کو 2015 اور 2018 میں دنیا کی سب سے زیادہ کمانے والی مشہور شخصیات کی فہرست میں شامل کیا ہے، جس کے بعد کے سال میں وہ سب سے زیادہ رینک والے ہندوستانی تھے۔ خان نے 10 انفرادی سالوں کی سالانہ سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلم میں اداکاری کی، جو کسی بھی اداکار کے لیے سب سے زیادہ ہے۔ خان اسکرین رائٹر سلیم خان اور ان کی پہلی اہلیہ سشیلا چرک، جنہوں نے بعد میں سلما خان کا نام اپنایا، کے بڑے بیٹے ہیں۔ ان کے آبا و اجداد پاکستان کے موجودہ ضلع سوات سے تعلق رکھنے والے الکوزئی پشتون تھے جو 1800 کی دہائی کے وسط میں مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں ہجرت کر گئے۔ ان کے دادا عبد الرشید خان ریاست ہند کے نائب انسپکٹر جنرل تھے جنہیں ہولکر کے اوقات میں ڈیلر جنگ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ خان کی والدہ مہاراشٹر سے تعلق رکھتی ہیں، جن کے والد بلدیو سنگھ چرک، ڈوگرا راجپوت، جموں کشمیر سے آئے ہیں اور جن کی والدہ مہاراشٹر سے ہیں۔ ان کے 2 بھائی ہیں، ارباز خان اور سہیل خان، اور 2 بہنیں، الویرا خان اگنیہتری جنہوں نے اتل اگنیہتری سے کی ہے، اور ارپیتا ایک گود لی گئی بہن ہیں۔ سلمان اور ان کے چوتھے بھی ارباز اور سہیل نے اپنی اسکول کی تعلیم ممبئی کے باندرہ کے سینٹ اسٹیناسلس ہائی اسکول میں ختم کی۔ اس سے قبل انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی ارباز کے ساتھ چند سال گوالیر کے ایسانڈی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ممبئی میں سینٹ اکساویر کے کالج میں تعلیم حاصل کی تھی لیکن نکل گئے۔ خان کی 2015 کی پہلی فلم بجرنگی بھائی جان، جو عید پر ریلیز ہوئی تھی، نے ناقدین اور عوام کی طرف سے پذیرائی حاصل کی اور ریلیز ہوتے ہی باکس آفس کے کئی ریکارڈ توڑ دیے۔ فلم نے اپنے پہلے ہفتے میں $1.84 بلین، $28 اور 68 ملین کما کر پی کے پچھلے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ خان کی پہلی اور پی کے بعد دوسری بالی ووڈ فلم تھی جو 300 کلب میں داخل ہوئی۔ یہ فلم اس وقت ہندوستان اور دنیا بھر میں 6 بلین سے زیادہ کے مجموعہ کے ساتھ بالی ووڈ کی دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے۔ بجرنگی بھائی جان نے اپنی ریلیز کے 20 دنوں کے اندر 300 کروڑ سے تجاوز کر لیا اور بھارت میں اب تک کی دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی، جبکہ ان کی دوسری فلم پریما رتن دھن پایو، دیوالی پر ریلیز ہونے والی فلم کو ناقدین کی جانب سے ملے جلے جائزے ملے اور عوام اور ریلیز کے بعد باکس آفس کے کئی ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ فلم 1 ارب سے زیادہ کمانے والی سلمان خان کی لگاتار 9ویں فلم بن گئی۔ فلم نے اپنے پہلے ہفتے میں $1.73 بلین کا بزنس کیا۔ نومبر 25 تک فلم نے $2.01 بلین جمع کر لیے۔ اس کے ساتھ خان 3 بیک ٹو بیک فلمیں دینے والے واحد اداکار بن گئے جنہوں نے مقامی طور پر $2 بلین سے زیادہ کا نیٹ اکٹھا کیا۔ وہ ہندوستان میں ایک سال میں $5 بلین سے زیادہ گھریلو نیٹ جمع کرنے والے واحد اداکار بن گئے۔ خان کی 2016 کی پہلی فلم ایک بار پھر عید پر ریلیز ہوئی۔ یش راج فلمز کے لیے علی عباس ظفر کی ہدایت کاری میں بننے والی سلطان نے باکس آفس پر کئی ریکارڈ توڑتے ہوئے ناقدین اور عوام دونوں کے مثبت جائزے حاصل کیے۔ فلم نے اوسطاً 70% سامعین کے قبضے سے آغاز کیا اور اس نے اپنے ابتدائی دن تقریباً $365 ملین، $5 اور 43 سینٹ ملین کمائے۔ فلم نے اپنے پہلے ویک اینڈ پر مزید $74 اور 86 پیسہ بھی جمع کیے۔ جون 2017 میں خان ٹیوب لائٹ میں نظر آئے، جو ایک تھا ٹائیگر اور بجرنگی بھائی جان کے بعد کبیر خان کے ساتھ ان کا تیسرا تعاون تھا۔ اس فلم میں خان کے حقیقی زندگی کے بھائی سہیل خان نے بھی کام کیا تھا۔ بہت زیادہ توقعات کے باوجود یہ فلم باکس آفس پر اچھا بزنس کرنے میں ناکام رہی۔ خان کی 2017 ٹائیگر زندہ ہے کی دوسری ریلیز، ایک تھا ٹائیگر کا سیکوئل نے اپنے ابتدائی ویک اینڈ میں دنیا بھر میں $190 کروڑ کا بزنس کیا۔ 23 جنوری 2018 تک فلم نے دنیا بھر میں $5 اور 52 پیسہ بلین کمائے۔ اس
کے بعد انہوں نے پٹھان میں ایک کیمیو کیا جس میں ٹائیگر کے طور پر اپنے نامی کردار کو دہرایا۔ اسی سال انہوں نے کسی کا بھائی کسی کی جان میں اداکاری کی، ویرم کا ریمیک، جس کی ہدایت کاری فرہاد سمجھی تھی۔ فلم کو ملے جلے جائزے ملے اور یہ اداکار کے لیے ایک اور باکس آفس فلاپ ثابت ہوئی۔ خان نے اگلا ٹائیگر 3، 2023 میں اپنے کردار کو YRF اسپائی یونیورس کے حصے کے طور پر دہرایا۔ 300 کروڑ روپے $38 ملین کے بجٹ پر بنائی گئی فلم نے دنیا بھر میں 466.63 کروڑ روپے $58 ملین سے زیادہ کا بزنس کیا، لیکن باکس آفس پر مایوسی کے طور پر ابھری۔ خلاف آرمز ایکٹ کی دفعہ 3/25 اور 3/27 کے تحت ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا کہ وہ مبینہ طور پر میعاد ختم ہونے والے لائسنس کے ساتھ آتشی اسلحہ رکھنے اور استعمال کر رہے تھے۔ 17 فروری 2006 کو خان کو خطرے سے دوچار پرجاتی چنکارہ کا شکار کرنے پر 1 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اپیل پر اعلیٰ عدالت نے سزا پر روک لگا دی تھی۔ 10 اپریل 2006 کو خان کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی اور اپریل 13 تک جودھ پور جیل بھیج دیا گیا جب اسے ضمانت مل گئی۔ 24 جولائی 2012 کو راجستھان ہائی کورٹ نے خطرے سے دوچار کالے ہرن کے قتل کیس میں خان اور ان کے دیگر ساتھیوں کے خلاف الزامات کو حتمی شکل دے دی، جس سے مقدمے کی سماعت کے آغاز کی راہ ہموار ہوئی۔ 9 جولائی 2014 کو سپریم کورٹ نے راجستھان حکومت کی اس درخواست پر خان کو نوٹس جاری کیا جس میں ان کی سزا کو معطل کرنے کے ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ خان کو 24 جولائی 2016 کو راجستھان ہائی کورٹ نے کالے ہرن اور چنکارہ کے شکار کے مقدمات میں بری کر دیا تھا۔ 18 اکتوبر 2016 کو راجستھان حکومت نے 2 متعلقہ مقدمات میں خان کی بریت کو چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ 18 جنوری 2017 کو خان کو جودھ پور کی عدالت نے راجستھان میں کالے ہرن کے قتل سے منسلک آرمز ایکٹ کیس میں بری کر دیا۔ خان نے بغیر لائسنس کے ہتھیار رکھنے اور ان کا استعمال کر کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کے الزامات میں مجرم نہیں۔ اداکار کو بری کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ استغاثہ ان کے خلاف خاطر خواہ ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ 5 اپریل 2018 کو جودھ پور کی عدالت نے خان کو کالے ہرن کے شکار کیس میں مجرم قرار دیا اور انہیں 5 سال قید کی سزا سنائی، جبکہ سیف علی خان، سونالی بیندرے، نیلم اور تبو کو بری کر دیا۔ خان کو 7 اپریل 2018 کو ضمانت پر رہا کیا گیا۔ اپیل زیر التوا ہے۔ 2024 کو بشنوئی گینگ کے 2 ارکان، جن کا تعلق ایک مذہبی گروہ ہے جو کالے ہرن کو مقدس مانتا ہے، نے موٹر سائیکل پر فرار ہونے سے پہلے ممبئی کے باندرہ میں خان کے اپارٹمنٹ پر فائرنگ کی۔ خان، جو کئی رشتہ داروں کے ساتھ اندر موجود تھے، محفوظ رہے۔ بندوق برداروں کو بعد میں گجرات سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس گینگ نے پہلے بھی خان کو شکار کے واقعے پر دھمکیاں دی تھیں۔ پولیس نے کہا کہ اس حملے کا ماسٹر مائنڈ امنول بشنوئی نے بنایا تھا، جو گینگ کے سرغنہ لارنس بشنوئی کے چھوٹے بھائی تھے۔ 26/11 کے حملوں کے بارے میں ریمارکس۔ ستمبر 2010 میں خان نے ایک پاکستانی چینل پر ایک انٹرویو کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ 26/11 کے حملوں کو بہت زیادہ توجہ حاصل ہوئی کیونکہ اشرافیہ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ انٹرویو کے دوران اداکار نے کہا تھا، اس بار اشرافیہ کو نشانہ بنایا گیا، 5 سٹار ہوٹل اور سامان۔ تو وہ گھبرا گئے۔ پھر وہ اٹھے اور اس کے بارے میں بات کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں؟ اس سے پہلے بھی ٹرینوں اور چھوٹے شہروں میں حملے ہو چکے ہیں لیکن کسی نے اس کے بارے میں اتنی بات نہیں کی۔ خان نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے پاکستان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے اور یہ کہ ہندوستانی سلامتی ناکام ہو چکی ہے۔ 25 جولائی 2015 کو یعقوب میمن کی حمایت میں متعدد ٹویٹس تھیں۔ میمن کو پھانسی دی جانی تھی، اس سے پہلے خان نے اپنی ٹویٹس کیں۔ خان نے کہا کہ یعقوب کے بھائی ٹائیگر میمن کو پھانسی دی جانی چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے یہ بھی کہا کہ وہ اس بات کی تصدیق کریں کہ آیا ہجوم کا سربراہ ان کے ملک میں ہے۔ ان ٹویٹس نے ان کے گھر کے باہر احتجاج کو جنم دیا۔ جیا خان خودکشی کیس میں مداخلت۔ سوشانت سنگھ راجپوت کی پھانسی سے موت کے بعد آنجہانی اداکارہ جے خان کی والدہ رابعہ امین نے انکشاف کیا کہ سلمان خان نے اس کیس کو متاثر کرنے کی کوشش کی تھی،
جہاں اداکار سورج پنچولی پر خودکشی کے لیے اکسانے کے الزامات لگائے گئے تھے۔